دیکھیے، یہ جو جرائم انہوں نے چیئرمین شپ کے اندر اپنی کیے ہیں، ان جرائم کے اوپر یہ پردہ پوشی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کے ان بیانات کو سننے کے بعد شاید ان کے حق میں کچھ نرمی برتی جائے، اسی مقصد کی خاطر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ وسیم رضوی نے جو یاچکا سپریم کورٹ میں دائر کی ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں قرآن مجید میں سے ہٹا دینی چاہیے، تو کیا اس کا کوئی اثر ہونے والا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا اثر ویسے تو کچھ نہیں ہونے والا، وہ اس لیے کہ اس طرح کی یاچکائیں کہ قرآن مجید کے اوپر پابندی لگائی جانی چاہیے اس سے پہلے بھی لگ چکی ہیں، اس سے پہلے بھی داخل کی جا چکی ہیں، اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ان یاچکاؤں کے اوپر سنوائی جو ہے وہ نہیں کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی یہ یاچکا بھی جو ہے وہ پہلے ہی مرحلے کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں خارج کر دی جائے گی سپریم کورٹ سے؟ جی، خارج کر دی جائے گی، کیونکہ اب تک جو ایسا ہوا ہے، لیکن اب بدلی ہوئی صورتحال میں ممکن ہے کہ شاید ایسا ہو جائے، لیکن بہرحال پھر بھی امید یہی رکھنی چاہیے عدالت عالیہ سے کہ وہ اس یاچکا کے اوپر سنوائی نہیں کرے گی۔ وسیم رضوی کی یہ جو حرکت ہے، اس طرح کی پہلے بھی بہت سی حرکتیں ہو چکی ہیں، بابری مسجد، رام مندر کا معاملہ ہو، 3 طلاق کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی ایسا مدعا ہو، تو اس میں وسیم رضوی نے ہمیشہ اسی طرح کی بیان بازی کی ہے جو توڑنے کی بات کرتی ہو، پھوٹ ڈالنے کی بات کرتی ہو، اور خاص طور سے شیعہ سنی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی بات کرتی ہو، تو اس بار کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ حقیقت ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ اس طرح کے بیانات وسیم رضوی دیتے رہے ہیں، اور لیکن ایک چیز وسیم رضوی صاحب کے متعلق سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اس طرح کے بیانات دینے کا کیا مقصد اور کیا ہدف ہے۔ دیکھیے، یہ جو جرائم انہوں نے چیئرمین شپ کے اندر اپنی کیے ہیں، ان جرائم کے اوپر یہ پردہ پوشی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کے ان بیانات کو سننے کے بعد شاید ان کے حق میں کچھ نرمی برتی جائے، اسی مقصد کی خاطر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک پرانا سلسلہ ہے، اور بہرحال مسلمانوں کے سامنے اس وقت ایک بہترین مثال کہ انسان ضمیر فروشی اور ایمان فروشی کی حدوں تک کیسے پہنچتا ہے، اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے وسیم رضوی کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ ابھی جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں دہشت گردی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، تو قرآن مجید کی تاریخ یا اسلام کی تاریخ جو ہے وہ ابھی 5-10 سال یا 15 سال یا 20 سال پرانی نہیں، بلکہ 1400 سال پرانا دین ہے، اور مسلمانوں کے درمیان دہشت گردی کے جو اب واقعات بعض جگہ کے اوپر سننے کو مل رہے ہیں، وہ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی۔ اور پھر دوسرے یہ کہ جو بات انہوں نے کہی اور اپنی بات کی دلیل کے طور کے اوپر جو بات انہوں نے پیش کی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کہ خلفاء کے دور میں ایسا ہوا، تو یہ خود ہی اپنی جگہ کے اوپر ایک بچکانہ دلیل ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ان کے دور میں ہوا، اگر ہم اس کی وسیم رضوی کی بات کو مان بھی لیں، تو چوتھے خلیفہ تو امیر المومنین تھے، تو امیر المومنین کو جو ہے وہ اسی وقت اس کے اوپر جو ہے احتجاج کرنا چاہیے تھا، اور ان آیتوں کو جو ہے نکلوا دینا چاہیے تھا اگر انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں شیعہ یعنی عقائد کے اعتبار سے 12 جو ہے وہ امام کے ہم قائل ہیں، کسی امام نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کہی ہوتی جو وسیم رضوی صاحب نے کہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیم رضوی صاحب جو ہے خود اہل بیت علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف ہوئی،
انہی کے دور میں ہوئی اور وہ اس کے اوپر خاموش رہے. اس سے بڑا سنگین الزام میں سمجھتا ہوں خود اہل بیت کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا. ایک دو سوال اور ہیں مولانا, پوچھوں گا آپ سے, بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اس طرح کے بیان دینے کے بعد بھی وسیم رضوی جو ہیں وہ شیعہ کیسے رہ جاتے ہیں؟ لگاتار آپ لوگ کہتے رہے کہ ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی جوڑ کے تو شیعہ سے ہی دیکھا جاتا ہے نا. جب میڈیا میں خبریں اچھلتی ہیں اور میڈیا میں خبریں چلتی ہیں, نیشنل میڈیا میں, تو لگاتار ان کے نام کے ساتھ تو شیعہ لفظ ہی جڑتا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ وسیم رضوی بہرحال ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ضرور ہوئے ہیں, لیکن ان کی جہاں تک مذہبی معلومات کا تعلق ہے وہ اس سلسلے میں بالکل صفر ہیں. وہ کوئی عالم دین نہیں ہے, وہ کبھی علوم دین کے طالب علم بھی نہیں رہے ہیں. ان کی مذہبی معلومات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے وہ معلومات کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ اپنے یعنی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے الزام تراشی اور بہتان تراشی جسے کہا جا سکتا ہے وہ کارنامہ انجام دیا ہے. ورنہ اگر خود شیعہ علماء کی کتابیں دیکھی جائیں تو شیعہ علماء کی کتابیں جو ہے وہ ان کی اس دلیل کی تائید کرتی ہوئی جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتی. مولانا کون سا ایسا مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے انسان, اور خاص طور سے وسیم رضوی کی اگر بات کریں تو اس حد تک گر گئے کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, کون سا مقصد ہے؟ دیکھیں ان کا مقصد جو ہے وہ بہت پہلے سے واضح ہے. یہ شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین تھے اور چیئرمین رہتے ہوئے انہوں نے جو بدعنوانیاں کی ہیں اور جو خیانتیں انہوں نے انجام دی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی انصاف پسند حکومت پر سر اقتدار آئے یا ہو تو ان کی خیانتیں جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ گرفت میں لی جا سکتی ہیں. لہٰذا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت ان کے ان بیانات کو سننے کے بعد ایک نرم گوشہ ان کے لیے پیدا کر لے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ان کی خام خیالی ہے اور یہ بات ہونے والی نہیں ہے. تو انہیں لگتا ہے ایسا کہ اگر میں اس طرح کی بیان بازی کروں گا اور توڑنے کی بات کروں گا, مذہب کو, ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے لڑانے کی بات کروں گا, تو کیا واپس چیئرمین شپ کی کرسی مل سکتی ہے, دوبارہ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ای ڈی ہو یا اس کے بعد سی بی آئی ہو, ان تمام جو بڑی ایجنسیاں ہیں وہ وسیم رضوی کے پیچھے اس وقت لگی ہوئی ہیں اور جانچ ان کی جاری بھی ہے. جی, وہ دوبارہ چیئرمین اگر بننے کا خواب نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو کم سے کم اتنا تو وہ یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر گرفت جو ہے وہ نہ کر پائیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں, وہ اس لیے جو ہے یہ سارا کام جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آسانی سے بچ پائیں گے وہ جو اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کر دیے ہیں, پہلے جو گھوٹالے کیے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی بیان بازی سے یا اس طرح کی نفرت پھیلانے سے بچ پائیں گے؟ اور اگر اس طرح کی نفرت پھیلانے سے بچ پائیں گے تو حکومت کا کیا رول رہے گا اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بچنا بہت مشکل ہے. بہرحال یہ ان کا ایک یعنی حربہ ہے کہ جسے انہوں نے استعمال کیا, اور انشاءاللہ یہ حربہ جو ہے وہ ان کا کامیاب ہونے والا نہیں ہے. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور تمام جو اہل سنت بھائی ہیں اور تمام جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان سبھی کے لیے وسیم رضوی کو لے کر آپ ایک ایسی بات کیا کہنا چاہیں گے کہ جس سے سب لوگ متفق رہیں؟ دیکھیں, وسیم رضوی کے متعلق شیعہ ہی نہیں بلکہ پورا اس وقت ہندوستان جانتا ہے کہ وہ کوئی عالم دین نہیں ہے. وہ ایک عام شیعہ کی جو معلومات ہوتی ہے اس حد تک بھی جو ہے ان کے پاس معلومات نہیں ہے. وہ جس طرح کی شخصیت رہے ہیں انہیں سب جانتے ہیں, ان کے مقاصد کو سب پہچانتے ہیں, اور اسی وجہ سے عالم اسلام جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ توجہ ان کے اس بیان کے اوپر نہیں دے رہا ہے. وہ اس لیے کہ سبھی جانتے ہیں کہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ دین فروشی کا کام جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں, اور یقیناً اس کے اندر کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں.
ٹھیک، بہت شکریہ مولانا اس پورے مدعے پر INN چینل سے بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ مولانا محسن تقوی صاحب موجود ہیں، جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وسیم رضوی کا نہ تو شیعت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کی معلومات اتنی ہے، نہ ہی وہ کوئی عالم ہے جو ایک سمجھدار انسان کی طرح اپنی بات رکھ سکیں یا مدعوں پر اپنی بات کو کہہ سکیں، اور خاص طور سے قرآن اور احادیث سے دور دور تک وسیم رضوی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا وسیم رضوی کے اس بیان کو بہت زیادہ اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ ایک بہت اچھے انسان اور ایک بہت پڑھے لکھے انسان کا بیان ہے، اس کو پوری طرح سے اگنور کیا جائے۔ اور اس طرح کی یاچکائیں جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں پہلے بھی آ چکی ہیں، پہلے بھی خارج ہو چکی ہیں، اور اسی طرح یہ یاچکا بھی خارج کر دی جائے گی۔ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی۔